جس اللہ نے ساری کائنات کو پیدا کیا اور ساری کائنات کا چلانے والا ہے اور ساری مخلوق کو رزق دینے والا ہے اور سب کی حاجتیں پوری کرنے والا ہے، اور اس پوری کائنات میں حکم اس کا چلتا ہے کہ ساری کی ساری کامیابیاں صرف ایک اللہ کے پاس ہیں، ساری خوشیاں اللہ کے پاس ہیں، عزت کے فیصلے اللہ کے ہاتھ میں ہیں، ذلت کے فیصلے اللہ کے ہاتھ میں، موت اور حیات یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ جل جلالہ جس انسان کے لیے عزت کا فیصلہ فرما لے تو اللہ تعالیٰ عزت دینے میں ملک، مال اور دنیا کی چیزوں کے محتاج نہیں ہیں، بلکہ ان چیزوں کے بغیر اللہ تعالیٰ اس کو عزت دے دیں گے۔ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ ناراض ہو کر ان کی ذلت کا ارادہ فرما لے تو اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل کرنے میں ملک، مال اور دنیا کی چیزوں کے چھیننے کے محتاج نہیں ہیں کہ یہ ان سے لے لیں گے، ان کے پاس کچھ نہیں رہے گا پھر اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل کر دیں گے، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ جب ان سے ناراض ہو گئے تو ملک مال کے اندر اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل کر دیں گے۔ ملک بھی ہوگا، مال بھی ہوگا، لیکن اس کے اندر اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل کر دیں گے۔ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی الہ نہیں، اور کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور کوئی مشکل کشا نہیں، اور کوئی حاجت روا نہیں۔ الہ جو ہے وہ صرف ایک اللہ کی ذات ہے جو ساری مخلوق کی حاجتوں کو جانتا بھی ہے اور ساری مخلوق کی حاجتوں کو پورا کرتا بھی ہے، اور اس اللہ کے پاس ہر نعمت کے، ہر چیز کے خزانے ہیں اور لامحدود خزانے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ، فرمایا ایسے کوئی چیز نہیں ہے جس کے ہمارے پاس خزانے نہ ہوں، ہر چیز کے خزانے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، ہم اللہ کے مشیت، اللہ کی چاہت کے بغیر ہم کوئی چاہ ہی نہیں سکتے۔ اس کائنات کے اندر وہ ہوگا جو اللہ چاہیں گے، تو حالات کے خالق بھی اللہ ہے اور حالات بنانے والے اور بگاڑنے والے بھی اللہ ہے۔